ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد بہت سادہ اور معصوم دل کا مالک تھا، مگر اکثر گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ احمد ہر بات دل سے مان لیتا، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اور ہر ممکن کوشش کرتا کہ دوسروں کی مدد کرے۔ لوگ اسے کہتے تھے، احمد تم بہت نادان ہو، یہ دنیا اتنی چھوٹی نہیں جتنی تم سمجھتے۔ احمد بس مسکرا کر کہتا، میری نیت صاف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ابتدا ایک چھوٹے واقعے سے ہوئی۔ ایک دن احمد اسکول سے واپس آ رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک چھوٹی سی بوڑھی عورت ملی جس کے ہاتھ میں لکڑیوں کا گٹھا تھا۔ گٹھا اتنا بھاری تھا کہ وہ مشکل سے چل پا رہی تھی۔ احمد نے فوراً آگے بڑھ کر کہا، اماں جی یہ مجھے دے دیں، میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ بوڑھی عورت نے حیرت سے احمد کو دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ بیٹا آج کل کون کسی کا بوجھ اٹھاتا ہے؟ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی نہ کرے لیکن میں ضرور کروں گا۔ اس نے گٹھا اٹھایا اور عورت کے گھر تک پہنچا دیا۔ بوڑھی عورت نے دعائیں دی مگر احمد نے کہا، اماں جی آپ کی دعا ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ گاؤں کے لوگ مذاق اڑاتے رہے۔ احمد اکثر ایسے ہی لوگوں کی مدد کرتا رہتا۔ کبھی کسی کا پانی کا گڑھا ٹوٹ جاتا تو وہ بھاگ کر اپنا گڑھا دے دیتا۔ کبھی کسی کے گھر کا آٹا ختم ہو جاتا تو وہ اپنا آدھا آٹا دے دیتا۔ پر اس کی ماں کبھی کبھی فکر میں پڑ جاتی، بیٹا سب کو دیتے رہو گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ احمد مسکرا کر کہتا، امی جو چیزیں ہم بانٹتے ہیں وہ کبھی کم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ مگر گاؤں کے چند لوگ اس کی بھلائی کو بھی کمزوری سمجھتے۔ وہ کہتے یہ لڑکا بڑا نادان ہے، ایک دن لوگ اس کا فائدہ اٹھا لیں گے۔ احمد ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، مگر اس کا یقین صرف یہ تھا کہ نیت صاف ہو تو راستہ خود آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دن بڑا امتحان آیا۔ ایک رات گاؤں میں بہت تیز بارش ہوئی، گلیاں پانی سے بھر گئی، کئی گھروں کی چھتیں ٹپکنے لگیں اور کچھ فصلیں بھی خراب ہو گئی۔ صبح جب بارش تھمی تو کئی لوگ پریشان بیٹھے تھے۔ احمد نے حالات دیکھا تو فوراً گھر کا دروازہ کھولا اور کہنے لگا، امی جی جس کا نقصان ہوا ہے میں ان کی مدد کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اکیلے کیا کرو گے، یہ بڑا کام ہے۔ احمد نے جواب دیا، امی نیکی کا کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، میں بس نیت کر لوں باقی اللہ آسان کر دے گا۔ وہ ایک گھر جاتا، اس کی چھت پر چڑھ کر سوراخ بند کرتا، دوسرے گھر جا کر پانی صاف کرنے میں مدد کرتا، کئی لکڑیاں اکٹھی کرتا، کہیں بیمار لوگوں کو ڈاکٹر تک چھوڑ آتا۔ وہ صبح سے شام تک مسلسل سب کی مدد کرتا رہا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ ایک لڑکا اکیلا اتنا کام کیسے کر رہا تھا۔ اگلے دن گاؤں میں ایک اجنبی آیا، وہ سیدھا احمد کے گھر گیا اور اس کی ماں سے ملا۔ میں نے اس لڑکے کی نیکیوں کے بارے میں سنا ہے، میں شہر سے آیا ہوں۔ کل جب بارش میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے اسے کئی گھروں کی مدد کرتے دیکھا۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، میں شہر کا مدرسہ چلاتا ہوں، ایسے بچوں کی ہم ہمیشہ تلاش میں رہتے ہیں جو علم بھی چاہتے اور اخلاق بھی رکھتے ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ احمد ہمارے مدرسے میں داخلہ لے لے، ہم اس کی تعلیم رہائش سب کا خرچہ اٹھائیں گے۔ احمد کی ماں حیران زدہ رہ گئی۔ وہ بولی، مگر ہم غریب لوگ ہیں، ہم کچھ نہیں دے سکتے۔ اجنبی نے کہا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو بس ایسے ہی نیک دل بچے چاہیے۔ گاؤں والوں کی سوچ بدل گئی۔ جب گاؤں والوں کو یہ بات پتہ چلی تو سب حیران رہ گئے۔ وہی لوگ جو احمد کا مذاق اڑاتے تھے اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ ہمیں کبھی سمجھ نہیں آیا کہ نیکی کی کتنی طاقتیں ہوتی ہیں۔ احمد کی نیت اللہ نے دیکھ لی، اسی لیے اسے عزت ملی۔ احمد خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کسی سے ناراض نہیں ہوا، وہ بس کہتا رہا، نیکی کا بدلہ اللہ کے پاس ہے، انسانوں سے مت چاہو۔ چند دنوں بعد احمد کو شہر لے جایا گیا۔ اس کا مدرسے میں شاندار استقبال ہوا، اسے اچھی تعلیم ملی، نئے دوست ملے اور سب سے بڑھ کر اسے عزت ملی۔ سالوں بعد جب وہ بڑا ہوا تو گاؤں واپس آیا، مگر اس بار ایک عام لڑکے کے طور پر نہیں بلکہ ایک استاد، ایک عالم اور ایک ایسا شخص جس کو پورا گاؤں مان دیتا تھا۔ اس نے مدرسہ کھولا اور بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ وہ کہتا، میں نے دنیا سے ایک بات سیکھی ہے، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ اسے کسی نہ کسی مشکل میں، اللہ اسے کسی نہ کسی شکل میں واپس ضرور کرتا ہے۔ نیکی کا بدلہ ضرور ملتا ہے، چاہے دیر سے ملے۔ صاف نیت انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے انسان کبھی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ بڑا ہو جاتا ہے۔ مذاق اڑانے والے ایک دن خود حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے راستے خود آسان کرتا ہے جن کی نیت اچھی ہوتی ہے۔